حذیفہ بھائی ہیں، یہ ایک وہم ہے، بلیو می ٹرسٹ می، یہ ایک وہم ہے، ایک دھوکہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کی کارکردگی بہت اچھی ہے. اچھا تو میرے بھائی اور بڑھ کے ایک بات اور ہے بھائی، مجھے بھی سمجھا دیں کہ یہ گوبر ٹیکس کیا ہے اور کتنا گوبر باہر آیا، اس کا تخمینہ کس طرح لگے گا. السلام علیکم ناظرین. آج حکومتی وزیر حذیفہ رحمان کی خوب درگت بنائی ہے ارشاد بٹی نے. پنجاب میں گوبر ٹیکس کو لے کر جو ملک کی ترقی کا سوچا جا رہا ہے، اس کے متعلق ارشاد بٹی کے بات سننے والے ہیں. آئیے یہ خوبصورت سی ویڈیو دیکھتے ہیں. اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی جلدی سے سبسکرائب کر دیجیے. اس پر پھر بعد میں تفصیل سے کمنٹ کرتے ہیں. ویڈیو پوری دیکھیں تاکہ آپ کو ویڈیو کا کنٹینٹ سمجھ آ سکے. جی یہ بڑا اہم سوال آپ نے کر دیا مربت صاحب. معذرت کے ساتھ آپ کا مجھے ریگارڈ ہے، اسد صاحب کا بھی بہت میں احترام کرتا ہوں، بھٹی صاحب کا بھی. کوئی اور طریقے سے آپ کا بندہ بیٹھا تھا تو میں ذرا اچھے سے جواب دیتا، کیونکہ آپ کی جو سیاست ہے وہ بھی گوبر سے سٹارٹ ہو رہی ہے، اور آپ نے پوری حکومت میں ایک گوبر کو جا کے پن پوائنٹ کیا. بیسیکلی پنجاب میں ایک صفائی مہم چل رہی ہے. لوگوں نے گھروں کے اندر بھینسیں رکھی ہوئی تھیں، محلوں میں بھینسیں رکھی ہوئی تھیں، اس کی وجہ سے پورے محلے کے جو ہائیجین تھے وہ متاثر ہوا کرتے تھے. ان کو پہلے باہر شفٹ کیا گیا، پھر یہ گوبر کی وجہ سے بیسیکلی لوگ اس کو گندگی کی علامت سمجھتے ہیں. بیسیکلی اس فارمولے کے تحت حکومت نے جان بوجھ کر ایک چیز امپوز کی کہ تاکہ لوگ جو ہے اس گندگی کو اس طریقے سے جہاں دل چاہے وہاں کیا کریں، چلے جائیں. مطلب اس گندگی کا کیا کریں؟ وہ بھینس کالونیوں کے اندر جو گوبر ہے اس کا کیا کریں لوگ؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر اگر آپ یہ نہیں ہے کہ جہاں آپ کا دل کیا آپ نے دو بھینسیں باندھ لی، اگر ظاہر ہے گوبر کٹھا ہوتا ہے تو اس کو ظاہر ہے ری پروسیسنگ، اس کے پلانٹس موجود ہوتے ہیں، باقی چیزیں موجود ہوتی ہیں. لیکن چونکہ یہ کلیئرٹی ہو جائے پہلے کہ یہ گھروں میں جو لوگوں نے بھینسیں رکھی ہوئی ہیں ان کو تو پہلے جرمانے کر رہے ہیں، نکال رہے ہیں. یہ گوبر ان کے اوپر یہ ٹیکس لگا کے ان کو الاؤ نہیں کیا جا رہا. یہ تو جو کالونیاں ہیں، بھینس کالونیاں جو جیسے لاہور میں 4-5 کالونیاں ہیں، یہ ان کالونیوں میں جہاں پر لیگل الاؤڈ ہے وہاں پر یہ کیا جا رہا ہے. نہیں میں وہی بھی گزارش کر رہا ہوں. اس گوبر کا بھی بیسیکلی کیا کرتے ہیں، اس گوبر کو بیسیکلی آپ بسا اوقات تھاپ، چونکہ آپ خود گاؤں کے آدمی ہیں، دیواروں پہ تھاپنے کے لیے بھی یوز کرتے ہیں، اس کو جلانے کے لیے بھی یوز کرتے ہیں، اس سے ایندھن کے لیے، اس سے باقاعدہ آپ کو نقصان ہوتا ہے، آپ کے جو ماحول کو جو ہے وہ نقصان ہوتا ہے. تو لامحالہ جب لوگ اس کا ٹیکس پے کریں گے، پتا ہوگا کہ ہم نے اس کا ٹیکس پے کر رہے ہیں، تو اس کی یوٹیلائزیشن بھی بہترین انداز میں کرنے کی کوشش کریں گے. یہ نہیں ہے کہ یہ ہے کہ حکومت اس کو کلیکٹ کرے گی اور کلیکٹ کرنے کے بعد اس کی بایو گیس بنائے گی. دیکھیں شاندار پروجیکٹ ہے، اس کی قابل تعریف ہے. جیسے چائنا دنیا بھر سے کچرا اکٹھا کرتا ہے، اس کی بجلی بناتا ہے، آپ یہ گوبر اکٹھا کریں گے اس کی گیس بنائیں گے. یہ بہت اچھا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ لوگوں سے ٹیکس کیوں لیں گے؟ لوگوں کو تو آپ کو گوبر کے پیسے دینے چاہیے والوں کو، کہ یہ بھائی یہ تمہارا گوبر تھا ہم لے کے جا رہے ہیں اور اس کی عوض یہ پیسے ہیں. جیسے کہ کچرے کے پیسے چین پے کرتا ہے. نہیں ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں این ممکن ہے آپ کو کچھ سمجھنے میں غلطی ہوئی ہو. بات یہ ہے کہ اگر حکومت جو ہے وہ اس کی کلیکشن کرے گی اور وہ ساری چیزیں کرے گی، ظاہر ایک فارمولا بنے گا. اگر ہماری ٹرانسپورٹیشن اور یہ ساری چیزوں کے بعد کسی کو کچھ بنتا ہے تو میرے خیال سے اس کے اوپر ایک بہترین فارمولا بن جائے گا. میں ان سے یہ جلسے کا بھی پوچھنا چاہ رہا تھا حذیفہ رحمان صاحب سے، این او سی ملے گا یا نہیں ملے گا؟ ویسے بھٹی صاحب آپ کے خیال میں این او سی ملے گا نہیں ملے گا؟ نہیں، میرا نہیں خیال نہیں ملے گا. نہیں این او سی تو کبھی نہیں دیا ہے. ایک دفعہ میں دیا تھا سنجانی میں، اس کا بھی آپ کو یاد ہوگا کہ، اور لاہور بکر منڈی میں، ہاں کہ جب یہاں پہ سنجانی میں جلسہ ہوا تو انہوں نے اگلے دن ہم پہ پرچہ کر دیا کہ جی اولی امین خان نے جو ہیں کلاشنکوف ڈی ایس پی کے سر پہ تانی، اور شعیب شاہین نے پستول نکال کے، اور میرا بھی تھا کہ میں نے بھی کسی تھانے دار کو جو ہے مارا تھا اور پارلیمنٹ کے ہاؤس سامنے ہمیں گرفتار کیا تھا. تو اس کا مطلب یہ این او سی دینا نہ دینا ایک بات ہے، اور این او سی جو ہے وہ کون مانگتا ہے؟ اگر آپ نے احتجاج کرنا ہے تو آپ منت ترلے کر کے احتجاج کرتے ہیں یا آپ عوام کے زور پہ زبردستی کرتے ہیں؟ میں نے کوئی 70 جلسے جلوس کیے، 9 مئی کے بعد 58 ایف آئی آریں ہوئی، لیکن کہیں پر ایک جگہ پہ میں نے درخواست نہیں دی کہ مجھے جناب اجازت دیں. جدھر بھی یہ لاکھوں لوگ میرے ساتھ گئے وہی عوام کا زور تھا کہ میں بچ نکلتا تھا. بعد میں جب گرفتار ہونے لگے، لیکن یہ ہے کہ یہ این او سی اور ان سے پھر یہ توقع رکھنا کہ یہ این او سی دیں گے. این او سی والے سوال سے آنے سے پہلے جو آپ کا سوال تھا آپ دوہرا دیں ذرا حذیفہ صاحب کے لیے. حذیفہ صاحب سے میرا سوال سمپل سادہ ہے، یہ حالانکہ میں یہ نہیں پوچھنا چاہتا. فضائل نواز شریف صاحب انہوں نے بیان کر کے کہا کہ $25,000 ٹپ دی نواز شریف صاحب نے. پائلٹ آئے تھے انہیں $25,000 ٹپ دی. یہ ابھی جو آئے نہیں اس سے پہلے پرانی بات ہے، لیکن خیر یہ پرانی بات ہے. میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں ہمارے لیے گوبر ٹیکس کیوں؟ جی نہیں بھٹی صاحب، نہ
آپ کو ہم گوبر دے رہے ہیں, سوری گوبر ٹیکس دے رہے ہیں, سوری معافی چاہتا ہوں آپ کے پاس دینے کو گوبر رہ گیا دینے کو. ہم گوبر شوبر نہیں دے رہے, ایسی بات نہیں ہے, دینے کو یا ڈلیور کرنے کو. آدمی ہے بھٹی صاحب. بات یہ, میں اس کا سنجیدہ نوٹ پہ جواب دے دیتا ہوں. ایک تو بات یہ کہ اس کو اس طریقے سے ریلیٹ کرنا, میرے خیال سے اب ہمیں اس طرح کی جو ایک الزام کرنے کی سیاست ہے اور ایک دوسرے کو کے خلاف نیگیٹو پروپیگنڈا کرنے کی سے باہر نکلنا ہوگا. ایک صوبے نے اگر جہاز خریدا ہے, آپ عمران خان کو جہاز کہتے ہیں, سر آئی ٹیک مائی ورڈ بیک. میں تو لائٹر نوٹ بات کی, آنریبل پرسن, فارمر پرائم منسٹر ہے, میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا, جسٹ ہم گپ شپ لگا رہے تھے, ورنہ کہ ہر بندے کا اپنا ایک احترام ہے. اگر کسی گپ شپ آپ لگا رہے تھے, آپ نے یہ بھی کہا نا کہ ہم گوبر آپ کو دیں گے, یہ کوئی بات تو نہیں ہوتی ہے. نہیں ہم گوبر نہیں دیں گے, گوبر واپس لے لیں سر آپ اپنا, وہ بھی گوبر واپس لے, گوبر بھی ہم واپس لے لیا. عرض یہ کہ بات یہ کرنا کہ ایک صوبے نے اگر گوبر کے اوپر ایک ٹیکس لگایا ہے, اس کی تحقیق میں جائے بغیر آپ نے میم سٹارٹ کر دی کہ جی گوبر پہ بھی ٹیکس لگا دیے. میرے خیال سے کوئی بھی سیاسی حکومت یہ کبھی نہیں چاہتی کہ وہ کوئی ایسا اقدام کرے جس سے اس کا پولیٹیکل کیپٹل آن سٹیک چلا جائے اور اس کی سیاسی ساکھ کو نقصان پہنچے. ظاہر ہے پنجاب کے اندر اگر ہماری حکومت ہے, ہم نے اسی طرح کے اقدامات کرنے جس سے ہماری مقبولیت بڑھے. بلا وجہ کسی بھی بات کو ایک کنٹروورشل انداز میں لے کر چلنا جبکہ اس کی لاجک کوئی نہ ہو, وہ مناسب نہیں ہوتا. ہم لاجک بیس بات کریں, کارکردگی بیس بات کریں. آج بھی اسد اللہ صاحب سے بھی اگر کوئی دل پہ ہاتھ رکھ کر پوچھے گا, وہ یہی کہیں گے کہ 4 صوبوں میں مریم نواز کی کارکردگی سب سے آگے ہے. اگر آپ دل سے مروت صاحب سے بھی پوچھ لیں, مروت صاحب بھی یہی کہیں گے جی کم از کم سہیل افریدی سے تو مریم کی کارکردگی بہتر ہے. تو بات یہ کہ اگر آپ کسی کی کارکردگی کو صرف گوبر ٹیکس پر یا جہاز کی خریداری سے دبانے کی کوشش کریں گے تو پھر میرے خیال میں نے تو پروجیکٹ کی تعریف کی ہے. میرا اعتراض وہ صرف اتنا سا تھا کہ آپ لوگوں کو بلکہ ان کو رائلٹی دیں گیس بنا کے, آپ سے گوبر لیا تھا اس کی گیس بنی آپ پہ. سنیں نا میری بات, اسد اللہ صاحب آپ کی بڑی اچھی تجویز ہے. اگر حکومت کی اس پروجیکٹ کے اندر رائلٹی موجود نہیں ہے تو میں اپنی تجویز آپ کی تجویز اپنے ذریعے حکومت کو گزار کروں گا اور عرض کروں گا کہ واقعی لوگوں کو رائلٹی دیں تاکہ لوگوں کے اندر اس کا جو ہے مزید رجحان پیدا ہو, وہ آپ کو بہتر ترین انداز میں جو ہے آپ تک پہنچائیں. پروجیکٹ اچھا ہے, میں اس کی تعریف کر رہا ہوں, یہ پروجیکٹ اچھا ہے. لوگوں نے گھروں میں بھی گیس بنانے کے چھوٹے چھوٹے وہ آپ کے خیال میں مطلب تعریف کریں جو اس میں ایفیکٹ بٹے اس کو بہتر کر دیں گے. میں گیونگ یو ورڈز بتائیے, یہ تو ان کی آپ ایکسٹراویجنسی پہ بات کر سکتے ہیں کہ پرفارمنس کے نقطہ نظر سے آپ کو زمینی حقائق بتاتے ہیں. آپ پاکستان کے چاروں صوبے میں پھرے نا, تو یہ ایک حقیقت ہے کہ پنجاب کے حکمرانوں نے ہمیشہ سے پنجاب کو دیگر ملک کے دیگر حصوں سے زیادہ اس پہ خرچہ کیا ہے, پیسے دیے ہیں. سارے شہر فیصل آباد ہو, ملتان ہو, لاہور ہو, ان کی شاہراہیں اور ان کے شہر اور ان کا گورننس. اب میں اگر موجودہ وقت میں کے پی کے ساتھ ان کا یہ لوں تو مجھے پتہ ہے وہاں تو بالکل اندھیر نگری ہے, چوپٹ راج ہے. یعنی میں آپ کو ایک عرض کروں, 17 ارب روپے کا ایک فیڈرل گورنمنٹ نے اے آئی پی, یہ انٹیگریٹڈ پروگرام ہے, فاٹا کے جو علاقے تھے وہ مرج ہو گئے کے پی میں, تو کوئی 48 ارب روپے گزشتہ سال دیے فیڈرل گورنمنٹ نے اور کوئی 37 ارب روپے اس سال دیے. اب یہ پیسے آپ نے خرچ بھی کرنے ہوتے ہیں. 17 ارب روپے انہوں نے سولرائزیشن کو دیے. یہ کے پی کے چیف منسٹر اس کمیٹی کو ہیڈ کرتے ہیں, پیسے وفاق کے ہیں. 2.5 ارب روپے جو ہیں وہ درادم خیل میں فاٹا یونیورسٹی ہیں اس کو دیے. اس کے علاوہ 8 ارب روپے کے پی پولیس کو دیے. پیسے ہی نہیں, یعنی ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ پی ڈی ڈبلیو پی میں یہ لے جائیں. اور پیسے جو ہیں وہ تقریباً یہ 2022 سے یہ پیسے جمع ہو رہے ہیں. ٹائم ہی نہیں ہے کہ اس صوبے کی ترقی پہ کوئی فوکس کر سکے. ہماری ساری سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں. میں اپنے حلقے کی بات کروں, کوئی ایک سڑک نہ ای ڈی پی میں انہوں نے کوئی حصہ دیا. جو ٹکا پکا کوئی تھوڑا بہت خیال لحاظ کیا تھا علی امین خان نے, وہ ان حضرت نے آ کے کینسل کر دیے, بند کر دیے. تو لہذا گورننس پہ یہ جھوٹ ہوگا کہ ہم کہیں گے کہ جی ہاں, البتہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کا سن رہے ہیں کہ وہ کافی دلچسپی لے رہے ہیں.
दोस्तों वही बात है कि 100 बातों के एक बात, ना इन लोगों के पास जो इस वक्त इक़्तिदार में बैठे हैं, इक़्तिदार के मज़े उड़ा रहे, ना इन लोगों के पास अवामी मैंडेट है, ना अवामी हिमायत हासिल है। ये ज़बरदस्ती के लाए गए हुक्मरान हैं जो ज़बरदस्ती इधर उधर के मिला के जोड़े गए हैं और एक कमज़ोर से हुकूमत बनाई गई है। इनके पर लिए कुछ नहीं है, यानी ये ना कोई जो है कोई पॉलिसी बना सकते हैं, ना मुल्क में कोई इस तरह के कोई जो है इस्लाहाती एजेंडा लेकर आ सकते हैं। फैसले कहाँ से होते हैं ये आजकल पूरी कौम जानती है, लेकिन ये लोग खामखा मुख्तलिफ टाक शोज़ में बैठ कर जो है वो अपने बेइज्जती करवाते हैं। मुख्तलिफ जो हक़ परस्त जो न्यूट्रल जर्नलिस्ट होते हैं, एक तो वो एंकर है जो आली शरीफ के जो है वो तनख्वाहदार है, और दूसरी बात ये कि जो पीपल पार्टी और नून लीग है, इनके आजकल जो है वो सियासत के जो सितारे हैं वो इंतहाई ज़वाल पज़ीर नज़र आते हैं। इमरान खान साहब ने न सिर्फ इन दो ख़ानदानों की सियासत ख़त्म कर दी, बल्कि जो इस तरह के जो एंकर और जो नाम नहाद सहाफ़ी है, जुज़वी वक्ती सहाफ़ी, उनके सहाफ़त को भी शदीद दचका लगा है और अनक़रीब वो वक़्त आने वाला है कि इस तरह के सहाफ़ियों को कोई अपने जो है वो अपने प्रोग्राम में भी नहीं बैठाएंगे। और इस तरह के ये जो हुक्मरान है, यकीन करें आवाम को इनके शक्लें देखना जो है वो पसंद नहीं। मिसाल के तौर पर आप अता तारल को देंगे या इस तरह के राना सनाउल्लाह को देंगे, अच्छे लोग भी हैं पार्टियों में, चूँकि मरियम नवाज़ आप देंगे पूरी 13 करोड़ आवाम की जो है एक बड़ी सूबे का वज़ीर आला जो है वो बना दिया गया, लेकिन काबिलियत सिफर, पॉलिटिकल स्ट्रगल जद्दोजहद सिफर। दरअसल मुल्क में जो है इन दो ख़ानदानों ने जमहूरियत को आने नहीं दिया, हर वक्त ताकत के साथ कभी मिलकर आवाम और मुल्क को नुकसान पहुंचाया, कभी अकेले अकेले मिसाक़ जमहूरियत के नाम पर इक़्तिदार में आकर। पिछले तकरीबन अगर आप देखें तो 5 दहाइयों से इन दो ख़ानदानों ने इस मुल्क को बर्बाद करके रख दिया। और आज भी जो हम तो यही सोच रहे बदकिस्मती से कि हमारे इदारों को इनके अलावा कोई अच्छे लोग नहीं जो है वो मैसर नहीं आते। चलो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी छोड़ दीजिए, इमरान खान को भी छोड़ दीजिए, लेकिन और भी तो यानी मिसाल के तौर पर जमात इस्लामी है या कोई दूसरी अच्छी पार्टी लॉन्च करें जिसके अवाम में रेजिस्टेंट हो, अवाम में मकबूलियत हो। ये तो कोई भी लेकर आते हैं तो इमरान खान के मुकाबले में खड़ा करते हैं और वो 2 दिन में अपने जो थोड़ी बहुत इज़्ज़त भी होती है वो भी खो जाती है। तो यकीनन ये इस वक्त पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सियासत के लिए, जमहूरियत के लिए इंतहाई नुकसानदेह दौर चल रहे। अल्लाह ताला पाकिस्तान को हकीकी मानों में जमहूरी पड़ले पर डाले। अल्लाह ताला इस मुल्क को अमन दे, इस्तेहकाम दे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दे, तो ये मुल्क इंशाअल्लाह आगे बढ़ेगा। तमाम इदारों को चाहिए कि अपने अपने हुदूद में रह कर इस मुल्क की खिदमत करे, तब जाके पाकिस्तान दुनिया के साथ जो है वो अपना कंपैरिजन करेगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। आप अपने राय ज़रूर कमेंट में जो है वो शामिल कर दीजिए ताकि हमें पता चले कि आया आपके राय हमारे लिए बहुत अहम है, लिहाजा अपने राय ज़रूर शामिल कर दिया करें। अल्लाह हाफ़िज़।